نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 12 صفر المظفر کا درس، اسلامی تاریخ، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جن پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور من و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اندھیری رات میں روشنی ظاہر ہونا۔ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس روشنی کے بھی 2 حصے ہو گئے اور دونوں صحیح سلامت اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بازار جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، تمام بھلائیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کریں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا
اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ آخرت کے بارے میں ابلیس بھی رحمت کی امید کرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ طب نبوی سے علاج، اثمت سرما سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور غفلت مت کرو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور یہ اس عمل کی گواہی دیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔